بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا دین کی بات یوٹیوب چینل میں۔ میں آپ کا میزبان محمد زکریا۔ آج 28واں روزہ ہے اور اب 1 یا 2 دن باقی رہ گئے اس رمضان المبارک کے ختم ہونے کے۔ جہنم کے آزادی کے 1-2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اب ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی عبادتوں کو، اپنے رمضان المبارک کے روزے، صدقہ خیرات اور دعاؤں اور عبادتوں کو قبول کروانے کا موقع ہے، کیونکہ بندہ جتنی چاہے عبادت کر لیں، جتنے چاہے صدقہ خیرات کر لیں، لیکن اللہ رب العزت نے قبول کیا تو اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا صدقہ فطر دینا، اس کا عبادتیں کرنا، اس کے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سارا سب اس کے لیے نفع مند ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ کے یہاں یہ چیزیں قبول نہ ہوئی تو یہ سارا بیکار ہے۔ اس لیے اب جو وقت باقی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی عبادتوں کو قبول کروانا ہے۔ اور آج اس دن کے پورے ہونے کے بعد 29ویں رات بھی آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں لیلۃ القدر ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بتایا ہے۔ تو اس امکان کو لے کر ابھی عبادتوں میں اور اپنے معمولات میں ہم جڑے رہیں، باقی رہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ 27ویں روزے کے بعد ایک مزاج بن جاتا ہے کہ رمضان پورا ہو گیا، حالانکہ ابھی 2-3 دن باقی ہوتے ہیں۔ تو ابھی آج 28واں روزہ ہے، پورا دن باقی ہے، کل کا پورا دن باقی ہے، اگر چاند نہ ہوا تو پرسوں کا دن باقی ہے، اور 29ویں رات ابھی باقی ہے کہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائیں، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں لگائیں، دعاؤں میں، قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو لگائیں، فضولیات سے احتراز کریں۔ اسی طریقے سے ایک گزارش یہ ہے کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، جو ماحول ابھی بنا ہوا ہے، تو اس کے اندر ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات کے اعتبار سے اس بات کی کوشش کریں کہ عید کے موقع پر کم سے کم خرچ ہو، اور جس خرچے کو ہم اپنے اوپر کرنے کا ارادہ کر رہے تھے وہ خرچہ ہم کسی ضرورت مند، محتاج، غریب کسی مسلمان بھائی کی امداد میں لگائیں، اس کی کسی ضرورت کو پورا کرنے میں اس کو لگائیں۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول رہا ہے کہ صحابہ اپنی ضرورت کے چیزوں میں، ضرورت کے کاموں میں کم سے کم مال لگاتے تھے، اور کسی دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت میں، اس کی امداد میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرتے تھے۔ تو ہم بھی اس عمل پر عمل کرتے ہوئے، اس بات پر عمل کرتے ہوئے کم سے کم ایک آدھ مرتبہ، ایک آدھ عید ایسی گزاریں کہ ہم اپنی عید جو ایک دم سادگی کے ساتھ گزاریں، اور اپنے دوسرے بھائیوں کے اوپر اس خرچوں کو ان کے اوپر لگا دیں، کسی دوسرے پر خرچ کر دیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہمارے محلے میں کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن کے پاس عید کے دن کوئی میٹھی چیز بنانے کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ ہمارے محلے میں کوئی ایسا ہے جس نے بیچارے نے پورے رمضان میں کوئی اچھی چیز نہیں کھائی ہوگی۔ تو ہم اپنا
عید کا خرچہ کم کر کے کسی دوسرے ضرورت مند محتاج آدمی کے خرچے میں، اس کی ضرورت میں اس کو لگائیں۔ صدقہ فطر گیہوں 1.25 کلو ہے، اس کے علاوہ جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، یہ 3.5 کلو کے حساب سے صدقہ فطر نکلتا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ عید سے پہلے صدقہ فطر نکال دیا جائے تاکہ کسی غریب محتاج ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکے۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے، اس لیے ہم اس وقت نکالیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی سے نکال دیں تاکہ کسی کو عید کی تیاری کرنی ہو تو وہ بیچارہ عید کی تیاری کر سکے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے ہمیں ہمت دے رکھی ہے اور اللہ نے ہمیں طاقت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ جو کشمش یا کھجور کی رقم کے اعتبار سے نکالیں، یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آج 28واں روزہ ہے، 2 دن کے بعد عید آنے والی ہیں۔ ہمارے بزرگان دین اور علماء کرام اور اسی طریقے سے بڑی بڑی علماء کرام کی تنظیمیں، ممبر و محراب کر کے ایک تنظیم ہے پورے ہندوستان لیول سے، اسی طریقے سے مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اسی طریقے سے ہر علاقے میں الگ الگ خطے میں دارالعلوم دیوبند ہے، دوسرے خطوں میں دوسرے ادارے ہیں۔ ہر کسی نے اس عید کے موقع پر ہمیں چند چیزوں کی ہدایت دی ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اس کو بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں لکھا ہے، سب سے پہلے لکھا ہے کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ کورونا کی دوسری لہر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ان حالات میں ہمارا احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو، جان کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے اور یہ ضروری ہے، اس لیے ہم دوسرے کاموں کو آگے پیچھے کر کے سب سے پہلے ہم اپنے احتیاط برتیں۔ کورونا وائرس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا وائرس بھی ابھی 1-1.5 مہینے سے آیا ہوا ہے، جس کے اندر لوگوں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہے، کڈنی خراب ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے دوسرے اپنے بدن کے دوسرے پارٹس جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھیانک وائرس ابھی بازار میں گھوم رہے ہیں، لوگوں میں گردش کر رہے ہیں، ہوا میں گردش کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، اپنی جان کا بچانا بہت ضروری ہے۔ خاموخواہ یہ چیزیں وہ نہیں ہے۔ دیکھو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے یوں کہا کہ علی، تمہیں تقدیر پر یقین ہے؟ حضرت علی نے یوں کہا کہ ہاں بالکل مجھے یقین ہے۔ تو اس نے یوں کہا کہ آپ موت اللہ نے جب لکھی ہے تبھی آئے گی؟ تو کہ ہاں، اللہ نے جب لکھی ہے تب موت آئے گی۔ تو پھر اس نے حضرت علی سے کسی بات کا سوال کیا۔ حضرت علی نے کہا کہ دیکھو، ہمیں تقدیر پر ضرور بھروسہ ہے، یقین ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا یا تقدیر کو آزمانے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو ہم یہ کھوٹی غلط بہادری نہ بتائیں کہ دیکھو کچھ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، سب کچھ ہے اور سب کو ہو رہا ہے۔ ہم احتیاط برتیں، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں بغیر اشد ضرورت کے، جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں میں رہیں۔ اسی طریقے سے آپ خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ ہاں، اگر ہم گھروں میں رہیں گے ہم محفوظ رہیں گے، ہمارے گھر والے محفوظ رہیں گے۔ دیکھو، ہوتا یہ ہے کہ اکثر یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ بھائی ہم تو بازار میں جاتے ہیں، گھومتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اور ہمارے گھر میں ہماری مستورات ہے وہ گھر سے باہر تک نہیں نکلی اور وہ بیمار ہو گئی۔ اس میں یہ بات ہے، ہم نے بہت سارے مسلم ڈاکٹروں سے بھی اس بات کی ہم نے گفتگو کی، تو انہوں نے بھی یہی بات بتائی کہ دیکھو، آپ بازار میں گھومنے گئے ہیں، آپ کی امیونٹی پاور اور شکتی جو ہے، روگ پرتیکارک شکتی جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، اللہ ہمیشہ مضبوط رکھے۔ تو یہ روگ آپ کو، یہ وائرس آپ کو لگا، لیکن آپ کی روگ پرتیکارک شکتی کے مضبوط ہونے کی وجہ سے یہ روگ آپ کو حملہ نہیں کر سکا، آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکا۔ تو آپ جب گھر گئے تو آپ کے اندر سے یہ وائرس آپ کے گھر والوں کو لگا۔ اب آپ کے گھر والوں کے روگ پرتیکارک شکتی کمزور ہے،
خاص کر عورتوں میں کمزور ہوتی ہی ہے، تو روگ پرتیکارک شکتی کمزور ہے، بچوں میں کمزور ہے، تو یہ وائرس آپ کے ذریعے سے آپ کے گھر والوں کو لگا اور ان کی روگ پرتیکارک شکتی کے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ ان کو وائرس لگ گیا، یہ بیماری ان کو لگ گئی اور وہ بیمار ہو گئے۔ تو ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹلی اپنے گھر والوں کے بیمار ہونے کے ذریعے اور سبب جو ہے وہ ہم لوگ ہوئے ہیں۔ ابھی جو دوسرا راؤنڈ ہے، اس دوسرے راؤنڈ میں، اس دوسری لہر میں عورتوں اور بچوں میں یہ وائرس اور یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ احمد آباد میں، اپنے علاقوں میں عورتوں میں بہت زیادہ یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، اس لیے ہم احتیاط برتیں، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اپنے گھروں میں رہیں۔ باہر سے جب ہم اپنے گھروں پر جائیں تو جب بھی گھر میں داخل ہوں فوراً ہم غسل کر لیں، فوراً غسل کر لیں۔ باہر نکلے تو ماسک کا اہتمام کریں، سینیٹائز وغیرہ سے اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے رہیں، اور جب گھر میں جائیں تو کم سے کم درجے میں غسل کر لیں۔ اچھا تو یہ کہ گرم پانی سے غسل کریں، نہیں ہے تو کم سے کم غسل کر لیں، اور اسی طریقے سے اپنے ناک وغیرہ کو برابر صاف کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے کہ وضو کے پہلے اور جب سو کر اٹھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے ناک کو صاف کرتے تھے، 3 مرتبہ ناک کو صاف کرتے تھے۔ تو آج ہم وضو وغیرہ کرتے ہیں، بہت جلد بازی میں وضو ہوتا ہے، نہ ناک صاف ہوتی ہے، سو کر اٹھتے ہیں تو ہمیں ناک صاف کرنے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ہے ان چیزوں کا اہتمام کریں اور اپنے آپ کو گھروں میں رکھیں۔ اسی طریقے سے ایک دعا ہے، اللہم سلمنی، اس کو یاد کر لیں اور اس کو اکثر پڑھتے رہیں، اللہم سلمنی وسلم منی، اللہم سلمنی وسلم منی، یہ دعا ہے، اس کو پڑھ لیں، اس کو یاد کریں اور اس کو اکثر پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میری حفاظت فرما، اے اللہ میری حفاظت فرما اور مجھ سے دوسروں کی حفاظت فرما۔ اس دعا کا اہتمام بھی کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے بے احتیاطی سے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوئی یا کوئی بیمار ہو گیا تو اس کا بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے۔ ہم نے بے احتیاطی برتی اور ہمارے بے احتیاطی کی وجہ سے کوئی دوسرا بیمار ہو گیا تو اس کا بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے، اس کا بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے۔ اسی طریقے سے جو حضرات بیمار ہیں وہ مسجدوں میں نہ آئیں، خاص کر کے سردی کھانسی والے جو ہیں وہ تو بالکل مسجد میں نہ آئیں۔ اسی طریقے سے 60 سے اوپر کی عمر والے جو ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ اسی طریقے سے چھوٹے بچوں کو بھی مسجد میں نہ لائیں۔ ہم نے اکثر جگہوں پر دیکھا کہ بچے مسجدوں میں آئے ہوئے ہیں اور بچے مسجدوں میں کھیل رہے ہیں، کچھ کود رہے ہیں۔ دیکھو، ہم بچوں کو مسجدوں میں لانے سے منع نہیں کر رہے ہیں، ہم خود اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ بچوں کو لے کر آؤ، چاہے وہ مستی کریں، لیکن ایسے حالات میں، ایسی بیماری میں بچوں کو اپنے گھروں پر رکھیں، ان کو مسجدوں میں لے کر نہ آئیں۔ ماسک کا ضرور استعمال کریں، بغیر ماسک کے مسجد میں بھی نہ جائیں، بغیر ماسک کے بازار میں بھی نہ جائیں۔ اسی طریقے سے بھیڑ سے بچیں اور فاصلہ برقرار رکھیں، آپس میں بہت زیادہ بھیڑ اکٹھا نہ ہو، بہت سارے لوگ ایک ساتھ جمع نہ ہو جاویں، بلکہ تھوڑے فاصلے سے کھڑے ہوں اور فاصلے کے ساتھ احتیاط کے ساتھ رہیں، بغیر احتیاط کے ساتھ نہ رہیں، کیونکہ بغیر احتیاط کے ساتھ رہنے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ اسی طریقے سے چھوٹے بچے اور ایسے بیمار جو کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ کے مریض ہیں وہ بھی اپنی نمازیں جو ہے اپنے گھروں میں ادا کریں، مسجد میں نہ آئیں۔ بوڑھے لوگ ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ اللہ رب العزت اگر آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی پابندی ہوگی تو اللہ آپ کو آپ کے گھر میں بھی مسجد میں پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ اللہ آپ کو آپ کے گھر میں بھی مسجد میں پڑھنے کا ثواب دیں گے۔ اس لیے آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، بیمار بھی گھروں میں نماز پڑھیں گے، چھوٹے بچے بھی گھروں میں نماز پڑھیں گے، اور 60 سے اوپر کی عمر والے بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے۔ عید کے موقع پر گلے ملنے اور مسافے سے گریز کریں۔ دیکھو، یہ ہر مدرسے اور ہر علماء کرام کی یہ درخواست ہے کہ عید کے موقع پر خاص کر کے ہمارے وہاں پر ہر جگہ پر لوگ مصافحہ وغیرہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں،
دیکھو ایسے ماحول میں نہ تو مصافحہ کیا جاوے اور نہ معانقہ کیا جاوے، بلکہ اپنے زبان سے مبارکباد دی جاوے، اپنے زبان سے دعا سلام خیر خیریت کی جاوے، باقی کسی کے ساتھ نہ ہاتھ ملایا جاوے نہ کسی کے ساتھ گلے ملا جاوے۔ اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے کرفیو کے دوران جو راستوں اور نکڑوں پر گپ شپ نہ کریں۔ اسی طریقے سے یہ کرفیو وغیرہ جو ہے اس میں گورنمنٹ کے کسی نیم کا النگھن نہ ہو، کسی نیم کو توڑے نہیں، جو گورنمنٹ کے جو نیم وغیرہ ہیں ان کو فالو کریں، ان کے ساتھ رہیں۔ اسی طریقے سے خوف اور گھبراہٹ اور مایوسی کا شکار نہ ہو۔ دیکھو آج جو ہے یہ بیماری جو ہے اس کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ ہمت رکھو۔ اس بیماری کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ ہمت رکھو۔ اکثر لوگ جو مرتے ہیں وہ ہمت ہارنے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ ہمت ہار گئے، ٹینشن آ گیا، دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، اٹیک آ گیا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہمت رکھیں۔ اللہ رب العزت سب کچھ، اللہ بیماری بھی دینے والا اور اللہ تندرستی بھی دینے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ سے یوں کہیں کہ اللہ بیماری بھی تیری ایک نعمت ہے لیکن تندرستی تیری 1000 نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے، اے اللہ تندرستی عطا فرما۔ تو تندرستی مانگیں، ہمت رکھیں، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو سارا بیماری تو ہوتی رہتی ہے، پوری دنیا کو ہوتی ہے، لیکن احتیاط برتیں اور ہمت رکھیں، کیونکہ ہمت کے ذریعے سے اندر کی جو روگ پرتیکارک شکتی ہے وہ اپنے کام کر سکے گی۔ اگر آپ ہمت ہار جاؤ گے تو آپ کی روگ پرتیکارک شکتی بھی ہمت ہار جاوے گی، اور جب وہ ہمت ہار جاوے گی تو روگ آپ کے اوپر اٹیک کرے گا اور آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ خیرات بکثرت کریں تاکہ وبا ختم ہو جاوے۔ اس بیماری کے، اس وبا کے، اس مصیبتیں، اس پریشانی کے ختم ہونے کی نیت سے صدقہ اور خیرات میں اضافہ کریں کہ اے اللہ اس بیماری کو اے اللہ ختم کر دے، اے اللہ اس سے ہمیں بچا لے، پوری امت کو بچا لے، پوری دنیا کے لوگوں کو اس سے بچا لے۔ اس نیت سے جو ہے صدقہ اور خیرات کے اندر اضافہ کر دیں اور زیادہ سے زیادہ کریں۔ گناہوں پر استغفار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ استغفار وغیرہ کی پابندی کریں، اور جس طریقے سے ہمارے بزرگان دین نے ہمیں کہا کہ نستغفر اللہ پڑھیں، کہ جس کے اندر پوری امت کی نیت کر کے پڑھیں نستغفر اللہ، کہ اللہ پوری امت کو معاف فرما دیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ دیکھو یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس کو دور اللہ ہی کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو دور نہیں کر سکتی۔ احتیاط ضرور کریں گے لیکن دنیا کی کوئی طاقت اس بیماری کو دور نہیں کر سکتی۔ یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس کو دور کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تو نے بھیجی ہے، اللہ تو ہی اس کو واپس اٹھا لیں۔ تو اللہ کی طرف متوجہ رہیں، توبہ اور استغفار کریں، کیونکہ ہمارے گناہوں، ہمارے کام کاج کی وجہ سے ہی دنیا میں جو بھی کچھ فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو جو ہے اپنی زندگی میں لائیں۔ اسی طریقے سے ایسے موقع پر جو دعائیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بیماریوں میں، وبا میں جو دعائیں ہیں، دعائے انس ہے، اسی طریقے صبح شام کی جو دعائیں ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ دعا ہے۔ اسی طریقے سے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یہ دعا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کریں، ان کو پڑھتے رہیں، بکثرت پڑھتے رہیں۔ اسی طریقے سے پہلے میں نے کہا اللہم سلمنی وسلم منی، کہ اس کو بھی پڑھتے رہیں۔ بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلیں، گھروں میں رہنے کو ترجیح دیں۔ دیکھو عید کا موقع ہے تو عید کے اندر جو ہے اکثر رشتہ داروں کے وہاں جانا آنا ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے گریز کریں کہ بھئی ان چیزوں سے بچیں۔ ابھی جو ہے فون کا بہت اچھا ماشاءاللہ اللہ کی نعمت ہے فون، کہ بھئی فون کے ذریعے سے رشتہ داروں سے بات کر لیں، کسی سے ملنے نہ جاویں، کسی کے گھروں پر نہ جاویں، اپنے گھروں میں رہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارے رشتہ دار جو ہمارے رشتہ دار بیمار ہیں ان کی خبر گیری کے لیے بھی فون کے ذریعے سے ان کی خبر گیری کر لیں، وہاں روبرو نہ جائیں، ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ ایک دوسرا اہم
مسئلہ کہیں یا اہم گزارش کہیں وہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا ہے۔ ایک ہمارے وہاں ایک چیز عام ہے کہ جس کے گھروں میں 1 سال کے اندر کسی کا انتقال ہو جاوے تو وہ پہلی جو عید آتی ہے اس عید کے اندر وہ لوگ نہ تو گھر میں کوئی اچھا کھانا پکاتے ہیں، نہ کوئی اچھا کپڑا پہنتے ہیں، نہ کوئی خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ سب مل کر عید کے دن اپنے مرحوم کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اپنے مرحوم کو عورتیں بھی ان کی خوبیوں کو بیان کرتے کرتے روتی ہیں، اڑوس پڑوس میں دوسرے رشتہ دار بھی آتے ہیں، وہ بھی ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے، اور وہ بھی آ کر پھر روتے ہیں۔ دیکھو یہ چیزیں بہت 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 زیادہ غیروں والی چیزیں ہیں، یہ اسلام کی چیز نہیں ہے۔ اسلام نے یوں کہا کہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے شوہر کا شوق منائے۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مرحوم یا کسی میت کا شوق منائے، چاہے وہ اپنا بیٹا ہو یا اپنا باپ ہو یا اپنا بھائی ہو یا کوئی بھی ہو۔ 3 دن سے زائد کوئی شوق نہ مناوے۔ اس لیے ہمارے جو مرحومین کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ بھائی ان کا انتقال ہو گیا، 3 دن ہو گئے ہیں، اب ہمیں کسی طریقے کا کوئی شوق منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ عید کا موقع ہے، عید کے اندر جو کام کرنے ہیں ہم اس کو کریں گے، اچھے سے اچھا کوئی جوڑا ہے اس کو پہنیں گے۔ اسی طریقے سے عید کے موقع پر جو ہے ہم راضی خوشی ہم عید کی نماز بھی پڑھیں گے اور راضی خوشی ہم پورے دن گزاریں گے، نہ ہم روئیں گے نہ کسی کو رونے دیں گے، نہ روئیں گے نہ کسی کو رونے دیں گے۔ ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ ہم نے کسی رشتہ داروں سے عید کے دن اس لیے ملنے بھی نہ جائیں کہ بھائی اس کے باپ کا یا اس کے بھائی کا اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، چلو وہاں جائیں گے، وہ اس کو بیچارے کو اچھا لگے گا۔ دیکھو کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اللہ رب العزت ناراض ہوں گے، اللہ کے نبی ناراض ہوں گے، کیونکہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، کسی دوسرے کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اس لیے ان چیزوں سے گریز کریں۔ ہاں کسی کا انتقال ہو گیا، 3 دن تک اس کے یہاں عیادت میں جانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی گاؤں میں موجود نہیں ہے، حاضر میں نہیں ہے، تو عیادت کے لیے بھی 3 دن کے بعد جا سکتے ہیں، لیکن اگر موجود ہے تو 3 دن کے بعد جانا پھر منع ہے، علماء کرام نے منع کیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے گریز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔